اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مکتب جالیات حفظ الباطن کے مرکز رئیسی میں تشریف فرما ہیں. آج کی اس مبارک مجلس میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی دو چھوٹی سی صورتیں ان کی تفسیر بیان کی جائے گی. وہ صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. جیسا کہ ابھی عزیزم عبداللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، انہی دو صورتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سورۃ الفلق قرآن مجید کی 30ویں پارے کی 113ویں سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے. اس میں کل 5 آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر ما خلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ یہ اس صورت کی میں نے سلیس ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ مختصر اس کی تشریح اور تفسیر بھی میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس صورت کی فضیلت، اور اس کے بعد جو دوسری صورت آ رہی ہے سورۃ الناس، ان دونوں کی فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور پہ بیان فرمائی ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں پڑھی۔ کون دو صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک صحابی ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ کون ہیں؟ یہ دونوں معوذتان ہیں۔ یہ روایت صحیح نسائی کی ہے۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ یعنی کن دو صورتوں کو اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیا؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو۔ اس حدیث سے بھی ان دونوں صورتوں کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، یعنی اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین سے مراد کیا ہے؟ وہ سنتے ہوں گے عام طور پر آپ لوگ معوذتین سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو جو وضو کا پانی گرتا تھا صحابہ کرام اس کو بھی لے کر اپنے جسموں پر پوت لیتے تھے۔ یہ خصوصیت صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد چاہے اولیاء ہو یا صلح ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے تعلق سے بھی نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی کے ذریعہ یا کسی کے باقیات کے ذریعہ کسی صحابی نے تبرک حاصل کیا ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی آج کے زمانے میں کسی پیر اور کسی ولی کے تھوک یا اسی طرح سے اس کے پانی یا اس کے اور کسی باقیات کے ذریعہ تبرک حاصل کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو
ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تبرک کے طور پہ کیا ان کے جسم کیا پھیر لیتے تھے۔ اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ پتہ چلا کہ جادو برحق ہے، اور امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، یہ جادو فلاں کنویں میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھجوا کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی۔ کتنی 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی؟ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص چکر بندی سے آزاد ہو جائے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو جیسا کہ جبرائیل امین لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے اور جادو کی گرہیں کیا ہے کھلتی جاتی۔ آج بھی ہمیں جو ہے انہی دو صورتوں کے ذریعے اپنے جادو کے علاج کرنی چاہیے، یا اپنی دیگر بیماریوں کے علاج آپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے غلط راستہ اختیار کرے، شرک و بدعت کا راستہ اختیار کرے، یا اسی طرح سے پیٹ کی پجاری مولویوں کا سہارا لے کر جو لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں، یا مولوی نما لوگ جو ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں سے انسان کو بچنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی اس طرح کی بیماریوں اور اپنی اس طرح کی پریشانیوں کا علاج کرنی چاہیے۔ شریعت کے اندر تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں ابھی تک، یہ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلتوں کے تعلق سے باتیں ابھی تک چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے۔ کہاں پھونکتے؟ اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے۔ ابھی آپ بھی جب سوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور جو ہے یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں اور آپ کے عملوں سے کیا ہے ثابت ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اب آئیے یہ جو سورۃ الفلق کی جو آیتیں ہیں ان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے راجہ معنی صبح کے ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے؟ فلق۔ تو فلق کے راجح صحیح معنی کیا ہے؟ صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے
پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ تمام خوشیاں دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے خلاصی عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ خوف زدہ آدمی صبح جب ہوگی تو جو ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طلوع کی انشاءاللہ صبح جب ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور یہ جو پریشانی ہے پریشانیاں کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اسی یہی فرمایا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق۔ اس کی تفسیر کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، جو ذات صبح اندھیرے سے تاریکی سے روشنی عطا کرتا ہے، میں اس رب کی کیا ہے پناہ مانگتا ہوں، اس رب کے ذریعہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کی کوئی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، جو سب سے سپر پاور ذات ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کے اندر کیا ہے تصرف کرتا ہے۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کی شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا کیا ہے پھیل جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنے کچھاروں سے اور مودی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو اپنی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہے نا۔ ان الفاظ کے ذریعہ سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ رات کے اندر جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب سے کیا پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکیوں سے، رات کی تاریکیوں اور اس کے اندر جو شر چھپے ہوئے ہیں یا اس کے اندر جو شر پائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کی شر سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس کے مخاطبین ہم سب لوگ ہیں، دنیا کے سارے لوگ اس کے کیا ہے مخاطب ہیں۔ غاسقن، جو اس آیت کے اندر غاسق ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رات۔ ومن شر غاسقن، غاسق کا مطلب رات، اور وقب داخل ہو جائے، چھا جائے۔ جب رات داخل ہو جائے یا رات دن میں داخل ہو جائے، رات کیا ہے اپنی تاریکیوں سے پوری طرح سے آ جائے، تاریکیوں کے ساتھ آ جائے۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد۔ نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں، اور مؤنث کیا ہے؟ عورت کو کہتے ہیں۔ تو نفاثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جو النفوس موصوف محذوف کی صفت ہے۔ من شر النفاثات یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس کے اندر پناہ مانگا جا رہا ہے کس کی برائیوں سے؟ گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائیوں سے پناہ۔ ٹھیک ہے، گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والی مرد اور عورت دونوں ہیں۔ جادو سے یا جادو، اس سے مراد کون لوگ؟ جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر گزرے ہیں یا ابھی ہیں بھی جو جادو کا انکار کرتے ہیں،
لیکن اہل السنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو برحق ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بیان کیا ہے، اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے۔ لیکن جادو کا کاٹ کیا ہے، جادو کو کیسے ختم کریں گے، کیا جادو کو جادو سے ختم کریں گے یا حرام طریقے اپنا کر ختم کریں گے، یہ ایک الگ مسئلہ، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ ہمیں اپنانی چاہیے اور اس سے جو ہے جادو کو ختم کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم غلط اور خرافات اور شرکیہ باتیں اپنا کر جو ہے ہم جادو کا علاج کریں، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہے، شریعت سے کیا ہے، خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ جادو یہ کیا ہے، جادو سیکھنا یا سکھانا یہ کیا کفر ہے، کیا ہے، کفر ہے، اور انسان کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ جادوگر کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے، قتل ہے، کیا ہے، قتل ہے۔ جس طرح سے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جادوگر کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر جادوگر پکڑا جائے تو بلا ایسا نہیں کہ اس سے معافی، اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کو بخش دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے ڈائریکٹ قتل کر دیا جائے، ڈائریکٹ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے شر سے معمون اور محفوظ نہیں رہا جا سکتا۔ ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے، پھر جا کر جو ہے دوبارہ وہی کام کرے گا، اس لیے اس کو جو ہے کیا قتل کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزا ہے جادو کا، اور بعض صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی ہے۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے جادوگر کو قتل بھی کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ حسد ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ حاسد خود مطمئن نہیں رہتا، اور محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ۔ لیکن یہ جو حسد شریعت کے اندر کیا ہے، حرام ہے، ہمیں کیا ہے، حسد سے کیا ہے، بچنی چاہیے۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے۔ حاسد جو ہے محسود سے زوال نعمت کی آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے خوبصورتی سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب ایک حاسد یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کی کیا چھن جائے، اگر وہ غنی ہے تو وہ فلاش ہو جائے، اگر وہ کسی منصب پر فائد ہے تو وہ منصب اس سے کیا چھن جائے، اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت ہو جائے، یعنی اس طرح کی تمنا اور آرزویں کرتا ہے، اور شریعت کے اندر حسد کے اندر کیا ہے، حرام ہے۔ چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والی کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے دو چیزوں میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہو اور وہ علم سے دوسرے لوگوں کو کیا ہے، مستفید کرتا ہو، تو انسان جو ہے یہ آرزو اور تمنا کر سکتا ہے کہ یا بار الہ تو مجھے بھی علم دے تاکہ میں اس علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیا ہے، پھیلاؤں۔ اس کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے، غبطہ، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں سرور، کیا کہتے ہیں، رشک کرنا۔ اب رشک کر سکتے ہیں، رشک ایک الگ چیز ہے اور حسد ایک کیا ہے، الگ چیز ہے۔ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان زوال نعمت کے آرزو اور تمنا کرتا ہے، لیکن جو رشک کے اندر زوال نعمت کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ وہ تمنا کرتا کہ بارے اللہ تو بھی مجھے جو ہے علم دے تاکہ میں علم سے لوگوں کو مستفید کروں۔ اور اسی طرح سے ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہو، اور وہ اس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس مال و دولت کے خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا ہو، آپ بھی ایسا تمنا کرو کہ بار الہ مجھے بھی تو اتنا مال و دولت عطا کر کہ میں لوگوں میں جو ہے بانٹوں، لوگوں کی جو ہے حاجات اور ضروریات کو پورا کروں۔ آپ جو ہے اس کے تعلق سے بھی آپ کیا ہے، غبطہ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں کے لیے آپ جو ہے نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو غبطہ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے، جائز ہے، لیکن کیا ہے، حسد کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کے اندر ایک مستقل آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جس کے اندر یہ ہے کہ حاسد کی حسد سے جو ہے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے، پناہ مانگنے کو
کہا گیا ہمیں بھی اگر حاسد کی حسد سے پناہ مانگنی تو یہ پڑھنی چاہیے، من شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ سورۃ الفلق یعنی قرآن مجید کی 113ویں آیت کی یہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے میں نے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، سب سے آخری صورت جس کو کیا کہا جاتا ہے، سورۃ الناس، سورۃ الناس۔ اور یہ صورت جو ہے 114ویں صورت ہے۔ قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں میرے بھائیوں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو فاتحۃ الکتاب ام القرآن، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اور سب سے آخری صورت کون ہے؟ سورۃ الناس ہے۔ آئیے اسی عظیم صورت کی ہم جو ہے تفسیر اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سورۃ الناس یہ مکی ہے، یہ سورہ بھی مکی ہے، اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت تھی اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں۔ 6 5 کتنا؟ 11۔ دونوں ملا کے کتنی؟ 11 آیتیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، ان کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ اس کی فضیلت جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مشترکہ فضیلتیں آپ کے سامنے کئی حدیثوں سے بیان کی گئی ہے، اور خصوصی طور پہ اس کی ایک اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا۔ کس نے ڈسا؟ بچھو نے ڈسا۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا، اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ اس سے آپ نے کیا ہے علاج کیا، ان صورتوں کے ذریعے کیا ہے علاج کیا۔ تو اس میں خصوصی طور پہ کیا ہے سورۃ الناس کی فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے قل اعوذ برب الناس، آپ 12 سنتے ہوں گے رب۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ بار بار پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا کیا معنی ہے؟ رب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار۔ رب کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی، جبکہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ رب، اللہ رب العالمین۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف اور فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے، انسانوں کو۔ اس لیے خصوصی طور پہ یہاں فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کی مالک کی، لوگوں کے مالک کی، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو، اسی کا حکم چلے، اسی کی کیا ہے عبادت کی جائے۔ ابھی آگے آئے گی بات۔ اور فرمایا الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، لوگوں کی معبود کی پناہ میں۔ اس کی تفسیر ہے کہ
جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جو ذات اتنی سپر پاور ہے، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کی پرورش کرتا ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہی ذات اس بات کا مستحق ہے اور کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں، سارے معبودان کیا ہے؟ باطلہ ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، جو تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو یا لوگوں کو پیدا کیا۔ وہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، جو لوگوں کے رب کا مالک ہے، ملک الناس، الہ الناس، جو لوگوں کا کیا ہے؟ الہ ہے، معبود ہے، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا خالق و مالک ہے، حقیقت میں وہی ذات جو ہے تمام عبادتوں کا کی مستحق ہے، اسی کی تنہا عبادت کی جائے۔ اور فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ اے نبی، آپ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے کیا ہے؟ آپ پناہ مانگی اپنے رب کی ذات سے۔ الوسواس بعض کے نزدیک اسم فاعل الموسوس کے معنی میں، یعنی وسوسہ ڈالنے والا، اور بعض کے نزدیک یہ دل وسواس ہے، یعنی وسوسہ والا۔ وسوسہ کہتے کس کو ہے؟ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اسی کو کیا ہے؟ وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے مختلف قسم کی وسوسوں کا کیا ہے؟ شکار رہتے ہیں اور شکایت بھی کرتے ہیں لوگ۔ الخناس، اس کے اندر فرمایا گیا نا من شر الوسواس الخناس۔ کبھی کبھی لوگ آپس میں بھی استعمال کرتے تھے، خناس ہو تم، کہتے ہیں نا تم خناس ہو۔ بہرحال اس طرح کے الفاظ سے جو ہے اجتناب کرنی چاہیے۔ الخناس، کھسک جانے والا۔ خناس کے معنی کیا ہے؟ کھسک جانے والا۔ یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت بر دی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جتنا اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا، جتنا اللہ رب العالمین کی کلام اور اس کی کتاب کی تلاوت کرے گا، جتنا وہ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کو مانے گا، اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے شیطان سے دور رہے گا، یا شیطان کی جو اشرار ہیں، جو شیطان کے شر ہیں، کیا ہے ان شر سے کیا ہے؟ محفوظ رہے گا۔ اور جتنا ہی وہ دین سے دور رہے گا، جتنا ہی وہ نمازوں سے غفلت برتے گا، جتنا ہی وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت برتے گا، اس پر اتنا ہی زیادہ جو ہے شیطان کا حملہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ شیطان کا حملہ ہوگا۔ لہذا آپ خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے دین کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو اس میں شیطان جو کھسک جانے والا، یعنی خناس سے کیا ہے؟ پناہ مانگنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ابھی جو بات آئی ہے وسوسہ، یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ جو جنوں میں سے جو شیطان ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے قدرت دی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے؟ گمراہ کرے، یا ان کے دلوں میں کیا ہے؟ وسوسہ ڈالے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش ہے، ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اللہ نے اس کے وسواس اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھا، لیکن ہے میرے ساتھ بھی ہے، اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، شیطان میرا مطیع ہے، میرا فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا، مجھے خیر کے علاوہ، لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، نہیں دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اعتکاف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئیں۔ کہاں آئی؟ کہاں تھے آپ؟ اعتکاف کہاں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد میں۔ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے، راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہے، یہ میری اہلیہ ہے، صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، اتنی بڑی شخصیت اور صحابہ کرام کے نزدیک اتنے محبوب، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک و شبہ کی جگہ سے کتنا زیادہ دور رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا تاکہ اس کے دل کے اندر شک نہ پیدا ہو جائے، فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور آج ہم جو ہے تمام گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، پھر بھی شکوک و شبہات کی جگہوں سے ہم دور نہیں رہتے، بلکہ شکوک و شبہات کی جگہوں میں ہم زیادہ جاتے ہیں۔ دیکھیے کلیئر کیا کیا ہم، یہ کتنا زیادہ ورع اور تقوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کے دل میں یہ شک نہ ہو جائے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں جیسا ہے۔ لیکن یہ حاشا وکلہ کسی صحابی کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کیا کہتے ہیں سبق اور یہ درس دیا کہ لوگ جو ہے شکوک و شبہات کی جگہوں سے کیا دور رہیں، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ۔ دوسرے شیطان، ایک تو شیطان دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں، دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح مشفق کے روپ میں انسان کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی، صرف انسانوں کے ذکر تغلیب کے طور پہ اور ہے یہاں پہ ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے۔ بہرحال شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جن کے جنس سے شیطان ہے اور ایک انسانوں سے میں سے بھی شیطان ہے۔ آپ کا ایسا ساتھی جو آپ کو برائی کی طرف آپ کو لے جاتا ہو، یا جو لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں، یا جو لوگ شرک و بدعت کو پھیلا رہے ہیں، یہ بھی تو شیطان ہے، یہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا آپ اپنے معاشرے میں دیکھو گے یا آپ جہاں پہ رہتے ہو ایسے شیطان ملیں گے آپ کو، تو یہاں پر جو ہے دونوں کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اس کے مخاطب ہم بھی ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مختصر تفسیر اور اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے قرآن کی تفسیر مانگ کر یہاں سے لے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو یا قرآن کے کچھ حصے کو جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا، میں نے آپ کے سامنے جو تفسیر بیان کی ہے، کتنا علم ہے اس کے اندر، اور جس شخص نے اس تفسیر کو لکھا ہے پاکستان کے ایک عالم ہے، بہت ہی بڑے عالم، اللہ ان کو جو ہے لمبی عمر عطا کرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اس کی تفسیر کیا ہے اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مولانا صلاح الدین یوسف جو لاہور کے اندر رہتے ہیں اور ان کا کام ہی ہے تصنیف و تالیف، اور یہ مجمع الملک فہد اقتباس المصحف الشریف مدینہ سے یہ جو ہے قرآن چھپا ہے اور مختلف زبانوں کے اندر ہے۔
ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو حاصل کریں اور پڑھیں، مطالعہ کریں. کتنا علم ہے اس کے اندر. آدمی ایک بار جو ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھ لے تو ماشاء اللہ کتنا علم اس کو حاصل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.